وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ یہ جو ہمارا حکمت علوی کے عنوان کے تحت جو گفتگو چل رہی ہے، مختصر گفتگو، آج آپ کے سامنے یہ 7ویں حدیث ہم پیش کریں گے اس سلسلہ گفتگو کی، اور اس حدیث کا جو شمارہ مسلسل ہے، شمارہ تسلسل کا ہے، وہ ہے 114 114۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین؟ فرما رہے ہیں اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم، واذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر۔ 114 114 کلمات قصار میں فرماتے ہیں کہ جب زمانے پر، روزگار پر، معاشرے پر اور اس میں رہنے والے لوگوں پر صلاح، اچھائی، نیکی، خوبی، بھلائی ہر طرف عام ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہر طرف بھلائی ہے، اچھائی ہے، زمانہ اچھا ہے، معاشرہ، سماج، سوسائٹی اچھی ہے، سوسائٹی میں رہنے والے لوگ صلاح کار ہیں، بہت پرانا لفظ ہے، بھلے مانس ہیں، وہ بد مانس نہیں، وہ بھلے مانس ہیں، سوسائٹی کی حالت۔ اس کے بعد مولا فرمایا ثم اساء رجل الظن برجل، اور اس کے بعد کوئی شخص آ کر اسی سماج میں رہنے والے کسی شخص کے بارے میں برا خیال لائے، اپنے دل میں بدگمانی لائے۔ توجہ کیجئے گا، مولا نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا رجل کا کہا ہے، یعنی آپ اگر ایسے سماج میں رہ رہے ہیں کہ وہاں سکھ ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، بدھسٹ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان کسی فرقے کے ہیں، یہ مولا کی بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں تم جس جگہ پر رہ رہے ہو، گویا کہ مولا فرما رہے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہو، ہندو سوسائٹی ہے، سکھ سوسائٹی ہے، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، کون ہیں، شیعہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، سماج کے اندر وہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور سماج میں برائی نہیں ہے۔ لہذا صلاح یعنی سماجی اچھائیاں، سماج میں یہ کوئی کام نہیں کرتا، سماج میں کوئی کسی کا ایسا سماج ہو چکا ہے کہ اس سماج میں، سوسائٹی میں رہنے والے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب ہر طرف یہ چیز ہو جائے، اور میں یوں کہوں کہ 99%، 95%، 90% ایسا ہو، تو مولا فرما رہے ہیں زمانہ، سوسائٹی اور اس کے رہنے والوں پر اگر استیلاء صلاح ہو جائے، یعنی اچھائیاں ان پر چھا جائیں، اچھائیوں کا رنگ ان پر چڑھ جائے زیادہ، پھر اس کے بعد اس سماج میں رہنے والا شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں، وہ شخص کون ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جین ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے، اس سماج کا حصہ ہے جو سماج اچھا ہے۔ اب ہم اس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کریں، کس شخص کے بارے میں بدگمانی کریں؟ کہ اس شخص سے ہم نے پہلے کوئی گناہ، کوئی غلیظ کام، کوئی گھناؤنا کام، کوئی غلط الزام، کوئی غلط کردار والی چیز ہم نے آج تک اس سے نہیں دیکھی، تو ہم نے یہ ظلم کیا، یہ غلط کام کیا۔ ظلم کا مطلب یہاں پہ کیا؟ غلط کام۔ حدیث بڑی باریک ہے اور بڑی دقیق ہے، بہت خوبصورت بات مولا نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمائی ہے۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر زمانہ اچھا ہو چکا ہے تمہارا اور تمہارے سماج کے لوگ اچھے ہیں تو تم ہر شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو، نہیں، مولا کہہ رہے ہیں زمانہ اگر تمہارا اچھا ہے، تم کہاں رہتے ہو، تم شمال ہند میں رہتے ہو، جنوب ہند میں رہتے ہو، پاکستان میں رہتے ہو، لداخ میں ہو، پونچھ میں ہو، گلگت بلتستان، کراچی، ممبئی، لکھنؤ، لاہور، اسلام آباد، کہیں بھی رہتے ہو، اگر اس جو سماج ہے تمہارا بہترین ہو چکا ہے، اور پھر تم کسی ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی کرو جس سے تم نے آج تک کوئی خطا نہیں دیکھی،
تو یہ تم نے ظلم کیا. تو یہاں پہ توجہ کیجیے گا, مولا یہ نہیں فرما رہا اگر تمہارا زمانہ اچھا ہے تو ہر شخص پر آنکھ بند کر کے اندھا اعتماد کرو, یہ قطعاً نہیں فرما رہے. فرما رہے وہ شخص کہ جس کو تم جانتے ہو اور جان پہچان کے دوران تم نے دیکھا کہ آج تک ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی, ایسے شخص کے بارے میں تم بدگمانی کرو, تم نے ظلم کیا. یہ کون سا ظلم ہے؟ یعنی اچھا کام نہیں ہے, غلط کام کیا بھیا. ہم جو کہتے ہیں اپنے سوسائٹی میں, ارے بھائی آپ نے کیا کر دیا, یہ بڑا ستم کیا آپ نے, کیا بات کر دی آپ نے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو بہت بری بات ہو گئی, کتنی شرمندگی ہوگی ہم کو. تو یہ تم نے ظلم کیا, غلط کام کیا. لہٰذا پھر میں تکرار کروں, مولا یہ نہیں کہہ رہے اگر زمانہ اور سوسائٹی تمہاری اچھی ہے ہر ایک پہ آنکھ بند کر کے اطمینان کر لو. مولا اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر تم نے بے اعتمادی کا اظہار کیا, ایسے شخص کو تم نے برا جانا اور برا سمجھا کہ جس سے آج تک کوئی گناہ یا سوسائٹی کے لحاظ سے کوئی قبیح, غلیظ, گھناؤنا, غلط ادب آداب کے خلاف کوئی کام تم نے نہیں دیکھا, کوئی گناہ نہیں دیکھا, اس کے بارے میں تم بدگمانی کر رہے ہو, یہ تم نے ظلم کیا. لہٰذا مولا اچھی سوسائٹی کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اچھی سوسائٹی ہے, زمانہ اچھا ہے, دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو تم اس اچھی سوسائٹی میں جہاں 99%, 95%, 98% لوگ اچھے ہیں, لیکن وہ شخص ہے کہ جس سے تم غلطیاں دیکھ چکے ہو, غلطیاں کرتا ہے, یہ اس کی ذات میں خامیاں ہیں, اس کو بھی اچھا سمجھو, مولا یہ نہیں کہہ رہے اس پر بھی اندھا اعتماد کرو, مولا یہ نہیں کہہ رہے. کہہ رہے ہیں اس ایک اس شخص کے بارے میں کہ جو اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے, جس سے تم نے کوئی برائی سرزد ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھی, جانتے ہو, اس پر اعتماد کرو, اس کے بارے میں برا خیال مت لاؤ, بدگمانی مت لاؤ. وہ شخص کہ جو اچھی سوسائٹی میں رہ رہا ہے, اچھے سماج میں رہ رہا ہے, لیکن تم نے دیکھا ہے کہ یہ خامیاں ہیں اس کی ذات میں, برائیاں کرتا ہے, یہ قابل اعتماد ایسا نہیں ہے, اچھا آدمی ہے لیکن مسئلہ آتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے اور دوسرے کو دھوکہ دے دیتا ہے, دوسرے کو لٹکا دیتا ہے ہوا آسمان و زمین کے بیچ میں, دوسرے کو بہانے بازیاں کر کے اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. ایسا کوئی یہ نہیں کہ گلے کاٹے اس نے اور مطلب کوئی بدماش بد کردار آدمی ہے, نہیں, یہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دے دیتا ہے, چھوٹی موٹی, بڑی تکلیفیں تو چھوڑ دیجئے, چھوٹی موٹی. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا گمان رکھو, کہ یا علی آپ نے تو فرمایا تھا کہ سوسائٹی اچھی ہے, ہماری سوسائٹی اچھی تھی, یہ شخص ہم جانتے تھے کہ خطائیں تھیں اس میں, لیکن ہم نے اعتماد کر لیا آپ کے فرمان کے مطابق. مولا کہیں گے میں نے کب کہا تھا کہ اچھی سوسائٹی کے ہر فرد پر اعتماد کرو, اچھی سوسائٹی کے اس فرد پر آنکھ بند کر کے اعتماد مت کرو کہ جس کی ذات سے خطائیں, خامیاں, نقائص, نواقص, کردار کی کمزوریاں, کردار کی لغزشیں ظاہر ہو چکی ہیں. اس پہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اچھی سوسائٹی کے اس شخص پر اعتماد کرو, میں نے کہا تھا اس کے بارے میں برا گمان مت رکھو کہ لم تظہر منہ حوبۃ, جس سے تم نے لغزشیں نہیں دیکھی ہیں, جس سے خطائیں خامیاں نہیں دیکھی ہیں, اس کے بارے میں برا گمان مت رکھو. یہ نہیں کہ گھر کی چابی دے کے چلے جاؤ اس کو, یہ نہیں کہ فرض کیجئے کہ گھر کی خواتین کو اس کے حوالے کر دو کہ ہاں آپ ان کو لے جائیے گا وہاں پر, فلاں گھر میں خواتین ہیں, بچے ہیں, ان کے قسمت کا فیصلہ آپ نے دے دیا اس کے ہاتھ میں, تو ہمارے گھر میں دیکھتے رہیے گا, ہم جا رہے ہیں. نہیں, یہ مولا نہیں کہہ رہے. وہ پھر دوسری حدیث آئے گی جس کے بارے میں گفتگو ہوگی. یہاں پر صرف بدگمانی کی بات کر رہے ہیں. یہ حدیث کس کو ڈیل کر رہی ہے؟ بدگمانی کو. اور پھر بدگمانی نہیں کر رہا میں, اچھا آدمی ہے, اچھی سوسائٹی کا ہے, غلط کام کبھی نہیں کیا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ برا گمان مت رکھو, اس کی نسبت میں بھی برا گمان نہیں رکھ رہا. اب اگر ہم مولا سے اگر پوچھیں مولا اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم اس کو اپنے گھر کی چابیاں سونپ دیں, کیا ہم اپنے اس کو گھر کی خواتین کو جو کام وام پڑتا کہہ دیں کہ ان سے بھی رابطہ رکھو اور ان سے بول دینا, ان سے کہہ دینا, کیا ہم اپنے بچے سے کہہ دیں کہ بچے کے بارے میں, بچی کے بارے میں جو سینسیٹیو کام ہے وہ اس کو سونپ دیں؟ مولا کہیں گے دیکھو اس حدیث میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں بدگمانی کی بات کر رہا ہوں, بدگمانی نہ رکھو. یعنی اگر تمہیں خبر آئے کہ اس نے برا کام کیا کہیں پر تو بدگمانی مت رکھو, اس کے بارے میں برا خیال مت لاؤ, کیونکہ تم نے اس سے کوئی بری چیز نہیں دیکھی. ثابت کب ہوگا کہ اس نے برا کام کیا یا نہیں کیا؟ اس کے ریلیونٹ پروسیس ہے, پروسیجر ہے, اس کا طریقہ کار ہے اس کا کہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں یہ حدیث صرف کس چیز کے بیان کے مقام میں ہے کہ بدگمانی مت رکھنا. اسی حدیث سے نکل کر آتا ہے کہ بدگمانی خود ایک بری چیز ہے, بدگمانی خود ایک اچھی چیز نہیں ہے. یہاں تک بات ہماری ختم ہو گئی.
وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ. اور جب پہلی حدیث کا ٹکڑا کیا تھا کہ جب سوسائٹی، سماج پہ، معاشرے پر اچھائی غالب آ جائے اور اس سوسائٹی کے لوگوں کے اوپر اچھائی غالب آ جائے، تب کسی کے بارے میں بدگمانی مت رکھو، کیا تو ظلم کرو گے. اب کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ فرما رہے ہیں اذا استولى الفساد على الزمان واهله، جب کسی زمانے میں فساد، بربادی، تباہی، بد کرداری، بد اتواری، خامیاں، نقائص آ جائیں سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی کے رہنے والوں پر، تو پھر احسن رجل الظن برجل، تب ان حالات میں کوئی شخص کسی کے بارے میں خوش گمانی رکھے، نہیں بہت اچھا آدمی ہے، ہم برا خیال نہیں لائیں گے اس کے بارے میں. مولا نہیں فرما رہے کہ فاسق و فاجر سمجھو، یعنی اس کو کہنا اچھا آدمی ہے، بس ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو فقط غررا، تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. مولا کیوں خطرے میں ڈال دیا؟ مولا کا جواب آئے گا. حدیث نہیں پڑھی کیا؟ زمانہ فاسد ہے، بربادی کی طرف جا چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، بد کرداری، بد اتواری ہر جگہ پر حکومت کر رہی ہے. زمانے میں رہنے والے لوگ، جو تم جس سماج میں رہ رہے ہو، بد کردار ہیں، بد اتوار ہیں. کہ ایسے زمانے میں تم نے کسی کے بارے میں خوش گمانی کیوں کی، اچھا خیال کیوں کیا؟ اگر ایسا کیا تو تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. غلطی تمہاری ہے، تم دیکھ رہے ہو ہر طرف برائی عام ہو چکی ہے. ایک شخص اس کو تم ٹھوک بجا کے اس کی زندگی کو تم نے چیک نہیں کیا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی سونپ دی، اس پر اعتماد کیا، فقط غررا، تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. اب آ کر میں وہ جملہ کہوں کہ جو میں نے شروع میں جو نہیں کہا، الفاظ اس حدیث کے یہی ہیں، 114ویں حدیث، لیکن اس سے یہ نکل کر آتا ہے نتیجہ کہ جب آپ کسی کے بارے میں خوشگمانی رکھیں گے تو پھر آپ اس کو وہ ذمہ داریاں بھی سونپیں گے اپنے حوالے سے کہ جو کسی معتمد اور با اعتماد، شریف، با کردار، امانت دار، دیانت دار، نیک انسان کو سونپی جاتی ہیں. لہٰذا آپ کا گمان کا مرحلہ اگلا یہ ہوگا، جب آپ کسی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں تو آپ کہیں میں مسافرت پہ جا رہا ہوں، میری گھر کی چابی لے لیجئے. گمان اچھا تھا، عمل کے اوپر آئے گا. تو یہ حدیث ایک طرح سے عمل کی بات بھی کر رہی ہے، اور یہ حدیث ایک طرح سے عمل کے بارے میں ڈھکے چھپے لفظوں میں، اور اگر میں حوزے کی زبان میں بات کروں تلویحاً یا دلالت التزامی کے تحت ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ فرما رہی ہے یہ حدیث کہ زمانے کو دیکھو اور زمانے کو دیکھ کر چلو. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمانے کا علم ہونا چاہیے، تمہیں معاشرے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اللہ میاں کی گائے بن کر مت رہو کہ سب اچھے ہیں، سب صحیح ہیں، سب شریف ہیں. اور اگر اب یہاں سے ایک اور بات بھی ہے، زمانہ برا ہو چکا ہے لیکن تم ایک آدمی کو سمجھتے ہو کہ کیسا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے، پھر ذمہ داریاں اس کو الگ دی جاتی ہیں. ایک بات میں یہاں پر بتاؤں مزید، اور وہ یہ کہ گھروں میں جو ہمارے روابط ہیں شریعت کے لحاظ سے 2 حصوں پر ہیں، محرم اور نامحرم. تو محرم کے لیے الگ شریعت نے چیزیں رکھی ہیں، نامحرم کے لیے الگ. لیکن پھر اس کے بعد ایک اور آگے کا مسئلہ آتا ہے کہ جو اسلامی فقہ کے اندر اسلامی آداب میں شرم و حیا کے عنوان سے آتی ہے. وہ کیا ہے؟ شرم و حیا ضروری نہیں ہے کہ محرم اگر کوئی ہے تو خاتون اس کے سامنے، گھر والے اس کے سامنے شرم و حیا کے تمام پردے ہٹا دیں. نہیں، آپ کا اپنے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کی بیوی کے چچا آ گئے، وہ آپ کی بیٹی کے بھی محرم ہے، آپ کی بیوی کے بھی محرم ہے. آپ نے کہا یہ تو چچا ہیں تو ان کے سامنے گھر کی ہر بات کھول کے رکھ دی جائے. نہیں، چچا ہے، محرم. محرم نامحرم پردے اور بے پردگی کے حوالے سے راز اپنا بتانا ہر ایک کو یہ اسلام نے پسند اس طرح سے نہیں فرمایا ہے. لہٰذا یہ بھی اس بات کو سمجھ لیجئے. اور دیکھیے یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں زمانے کا علم ہونا چاہیے، اور یہ حدیث اس عنوان سے یہ بات کہہ رہی ہے. لہٰذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بچی کو رکشے والے کے ساتھ بھیج رہے ہیں کالج اسکول، بچی شکایت کر رہی ہے کہ رکشے والے انکل جو ہیں یہ صحیح رویہ ان کا نہیں ہے میرے ساتھ. کیا بات کہہ دی تم نے؟ ان کے داڑھی ہے، نماز پڑھتے ہیں. آپ کنسیڈر کیجئے، ہم بچوں کو بہت دفعہ بچے جھوٹ بولتے ہیں. ایک کامن جھوٹ جو بچوں کا یورپ سے لے کر ایشیا تک چل رہا ہے، ہندوستان پاکستان سے لے کر انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا تک، بچہ صبح کہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے.
کبھی سچ بول رہا ہوتا ہے بیچارہ. کیوں سچ بول رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسکول میں کوئی بچے ہیں جو اس کو تنگ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اس کو دھونساتے ہیں، دھمکاتے ہیں. یہ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹینشن کی وجہ سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیورز انزائمز کو چھوڑتے ہیں، اس کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے. کبھی بچہ کھیل تماشا کر رہا ہے، کبھی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا، کبھی بچے نے اسکول کا کام نہیں کیا، کبھی بچے کو پتا ہے کہ آج ایگزام ہوگا، میں نے پڑھا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں گھر کے اندر ایک دوسرے طریقے سے رہنا ہے. بچہ اتنا اعتماد کرے، اپنے باپ سے کہے، ماں سے آج ایگزام میں نے پڑھا نہیں ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے، اس وجہ سے ڈر لگ رہا ہے. باپ کا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، فیل ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلیں گے، ٹیچر سے بات کر لیں گے. سپورٹیو رہیں بچوں کے لیے. بچوں کے لیے خدا نے آپ کا بچہ آپ کے گھر میں اتارا ہے، آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں خدا نے تحفے کے طور پر دی ہے، میرے گھر میں نہیں دی. آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کا نام لگتا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نام لگتا ہے رجسٹر میں. تو خدا نے جو آپ کو تحفہ دیا ہے بیٹا بیٹی کی صورت میں، خدا چاہتا ہے آپ ان کی حفاظت کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں. بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بعض باپ ایسے ہیں، بڑی خوشی ہوئی مجھے، میں نے کہا مولانا میری بیٹی جا رہی تھی ایگزام دینے، پریشان تھی. میں کیا ہے بیٹا؟ کہیں وہ بابا ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا. تو ان کے بخور مولانا صاحب ہم نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا بیٹا کیا ہوگا، نہیں آئے گا نا سوالات کے جوابات، پیپر پہ لکھنا کینسل اور دے کے آ جانا. تو بچی کہتی ہے انہوں نے بتایا مجھے، خود بتایا لڑکی کے باپ نے. میں کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سے بڑھ کر ہے، نہیں پڑھا نا، اگلے سال پڑھ لینا. تو اب یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کبھی فیس جاری ہوتی ہے لاکھوں روپیہ، وہ سب الگ چیز. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہمیں بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور زمانے کی اچھائی برائی اور زمانے کا فساد اور زمانے کی صلاح. بیوی اگر ہماری شکایت کر رہی ہے کسی چیز کے بارے میں، بیٹی، بہن، گھر کی خواتین کچھ چیزوں کے بارے میں، تو ہمیں اس کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے، عقلی، شرعی اور اخلاقی پیمانوں پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.